بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت پورے ملک کے اندر آپ دیکھیں گے تو ایک طرح کی فرقہ وارانہ کشیدگی پورے ملک کے اندر جاری و ساری ہے، اور اس جو صاحب اقتدار ہیں اور جو صاحب مسند ہیں تو ان کے اس وقت دماغ وہ 7ویں آسمان کے اوپر پہنچے ہوئے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں آپ نے سوشل میڈیا کے ذریعے اور پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے آپ تک یہ خبر پہنچی ہوگی کہ بہت سے مقامات ایسے ہیں کہ وہاں کچھ سرفرے یہ کہہ رہے ہیں کہ اذان کے اوپر پابندی ہونی چاہیے، مائک کا استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ تو اگر اور پھر اس میں رولنگ بھی بتا رہے ہیں سپریم کورٹ کی ہے، تو سپریم کورٹ کی جو رولنگ ہے اگر وہ صرف اذان کے لیے ہے تو بتائی جائے، اور اگر صرف اذان کے لیے نہیں مائک کے لیے ہے تو اس کے حق میں تو ہم رہے ہیں۔ اگر مائک بند ہو تو پھر ہر ایک مذہب کے تہواروں کا بند ہونا چاہیے اور ہر جگہ سے بند ہونا چاہیے۔ صرف اذان کو نشانہ کیوں بنایا جا رہا ہے؟ مائک کا بہانہ اور اذان نشانہ، اور مسلمانوں کی جو شعائر ہیں ان کے اوپر حملہ، یہ تو کسی صورت میں برداشت نہیں ہوگا۔ ہاں اگر اس کی والیوم کم ہونے کا سسٹم یا سلسلہ ہو یا یہ ساری باتیں ہوں تو وہ تو خیر بیٹھ کر کے وہ سب اس کے اوپر سوچا جا سکتا ہے، لیکن ایک طرف سے اذانوں کے اوپر اور پھر اذانوں کے تعلق سے اتنا زیادہ واویلا مچایا جاتا ہے، جبکہ آپ دیکھیں گے کہ اذان پڑھنے میں کل ٹائم جو لگتا ہے وہ 2 منٹ سے لے کر کے زیادہ سے زیادہ 4 منٹ لگتے ہیں، اور 2 اور 4 منٹ یہ بھی 5 قسطوں میں، تو اب 5 چونکہ 20 یعنی 20 منٹ تو کل لگتے ہیں 24 گھنٹوں کے اندر۔ تو 20 منٹ سارے لوگ مائک پہ چلا لیا کریں، اس کے اندر اگر بیٹھ کر کے زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ سارے لوگ چلا لیا کریں، کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ صرف اس طرح کا تو یہ سسٹم اور یہ سلسلہ بالکل نہیں، اور اگر کوئی یہ سوچے کہ ہم یہاں پہ اذانیں بند کروا دیں گے، یہ ان کی خام خیالی ہے۔ انشاءاللہ تعالی جب تک مسلمانوں کی رگوں کے اندر خون ہے اذان کوئی بند نہیں کروا سکتا ہے۔ اور دوسری بات، ابھی پچھلے دنوں میں جو ہے وہ رام نومی کے تہوار پہ، اب دیکھیے جو بھی کسی مذہب کا جو تہوار ہوتا ہے، جیسے ہماری عید ہوتی ہے، اب عید پڑھنے کے لیے ہم اگر عیدگاہ کا رخ کرتے ہیں اور راستے میں ہم مندروں کے سامنے جا کر کے ہرے جھنڈے لہرا دیں اور وہاں اللہ اکبر کا نعرہ لگا دیں، تو پھر اس قسم کو ہمارا جو مذہب اسلام ہے یہ فساد قرار دیتا ہے۔ اللہ اکبر کہنے کا بھی ٹائم ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جھنڈا لہرانے کا بھی ٹائم ہوتا ہے۔ یہ کیا ہوا کہ ایک پرامن شہری اس کے اوپر حملہ کر دے؟ اب یہ انہوں نے رام نومی کا جلوس نکالا، اور نکالنے کے بعد مسجدوں کے سامنے یہ کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہو کر کے انہوں نے جو ہے وہ کچھ پڑھنا شروع کر دیا، اور مسلمانوں کے خلاف نفرت بھرے نعرے انہوں نے لگائے ہیں، اور مسجدوں کے اوپر جا کر کے بھگوا کلر کا جا کر کے جھنڈا لہرا دیا۔ تو ان کی ان بزدلانہ حرکتوں کی وجہ سے کیا مسلمان ڈر جائیں گے؟ کیا مسلمان یہاں پہ ختم ہو جائیں گے، یا مسلمان پیچھے ہٹ جائیں گے، یا مسلمان اپنے اصول کو چھوڑ دیں گے؟ یہ ان کی خام خیالی ہے۔ الحمدللہ یہ وہ رگیں ہیں جن کے اندر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا کائنات، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، اہل بیت اطہار، ان کی جو تبلیغ ہے اور انہوں نے جو دین کی صحیح ترجمانی کی ہے، الحمدللہ وہ ترجمانی آج بھی ہمارے سینوں کے اندر، ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے خون کے اندر، ہمارے روح کے اندر، ہمارے ضمیر کے اندر پیوست ہے، اس سے کوئی ہمیں پیچھے نہیں کر سکتا ہے۔ اب باقی یہ کون سا مذہب یہ چیزیں سکھاتا ہے کہ آپ جائیں اور جانے کے بعد راستے میں فساد پھیلائیں؟ تو یہ آپ نے ایک ہندو دھرم جو ہے اس کو بھی یہ لوگ، اس طرح کے لوگ جتنے بھی ہیں، شر پسند لوگ جو ہیں وہ اس کو بدنام کرتے ہیں، اور بہت سے جو انصاف پسند ہندو ہیں وہ بھی اس پہ آواز اٹھا رہے ہیں کہ یہ طریقہ کار صحیح نہیں ہے۔ تو بہرحال ہم گورنمنٹ سے یہ کہیں گے کہ شدت سے ہمیشہ نقصان ہوا ہے، اور یہ نقصان پھر آگے چل کر کے بھی ہوگا، اور ہم نہیں چاہتے کہ ملک کے اندر اس طرح کی بدامنی ہو، لیکن جو لوگ اس طرح کا کام کر رہے ہیں کہ ان کے اوپر قانونی شکنجہ کسا جانا چاہیے، ورنہ اس کا انجام درست نہیں ہوگا اور ملک جو ہے وہ نارکی کی طرف بڑھے گا۔ اس کے اوپر خاص کر اس کا خیال رکھا جائے، اور باقی جتنے بھی خیر ادارے ہیں ان سے بھی ہم کہیں گے، لیکن کوئی زیادہ ہمیں توقع نہیں ہے، کیونکہ ان سب کے جو پشت پناہی کرنے والی حکومت ہے، اور حکومت کے ایما، حکومت کے اشارے پہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ تو بہرحال اگر اس طرح کا سلسلہ ہوا تو ایسا نہ ہو پھر ہمیں سڑکوں کے اوپر اترنا پڑے، اور پھر یہ سیلاب اس کے سامنے بند باندھنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے۔ اس کا خیال رکھا جائے، اور جو بھی جہاں جہاں مسلمانوں کے تعلق سے اس طرح کے ظلم و ستم کیے ہیں یا جن لوگوں کے ساتھ زیادتی کی ہے، تو اس کا تدارک کرنا بھی حکومت کا فرض ہے۔